अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। यूएस इलेक्शंस जो हैं अब एक फ़ैसला कुन मरहले में पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंतहाई इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। वो कहते हैं जी कि जाली वोट पड़े हैं, वोट डंप किए गए हैं, मुझे हराया गया है और कोशिश की जा रही है मुसलसल। अगली 3 स्टेट्स का भी उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे तो काउंटिंग रोकें, क्योंकि उनको शक है कि उस काउंटिंग से वो हार जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप हर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे जो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई उम्मीदवार करता है। और कभी हमने ना अमेरिका के मतलब इस तरह की बातें सुनी थी, ना देखी पहले। कुदरत ने ये सब कुछ हमें दिखा दिया। बहरहाल, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब 4 क्रिटिकल स्टेट्स हैं जिनका जो है ना रिज़ल्ट आना है, और उनमें अगर नेवाडा जीत जाते हैं कैंडिडेट बाइडन, तो फिर इसका मतलब है कि जो बाइडन जो है वो वाइट हाउस पहुंच गए और उनका रास्ता हमवार हो गया। अभी तक उनको 8,000 वोट्स की सबकत है वहाँ पे, लेकिन काफ़ी काउंट हो रहे हैं वोट वहाँ पे। और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह का पैटर्न आ रहा है कि पोस्टल बैलेट जो है उसमें ज़्यादा डेमोक्रेट्स ने वोट डाले हैं, तो वो बाइडन के ही वोट निकल रहे होंगे उसमें। और जैसे ये होता है तो उसके बाद नेवाडा के बाद बाइडन जो है वो 270 का वो मैजिकल फिगर जो है इलेक्टोरल वोट्स का वो लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो बाइडन और ट्रंप में बड़ा फ़र्क है, और ये नहीं हो सकता कि जो पॉलिसीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने चलाई और ख़ास तौर पे ज़ोर बाजू के ऊपर चलाई, जो बाइडन उनको उसी तरह कंटिन्यू करें। और ये भी नहीं हो सकता कि जो ओबामा की बनाई हुई पॉलिसीज़ वगैरह थी, जो बाइडन उनसे इनहराफ करें जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले थे। तो अब काफ़ी मुल्कों में तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन हार रहे हैं और अनकरीब जो बाइडन जीत जाएंगे। लोग उनको ज़्यादा सेंसिबल समझते हैं, उनको मोतबर समझते हैं कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो रूल ऑफ लॉ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो टोटल जो अपने ही मुल्क के इदारों को उन्होंने मजाक बना दिया हुआ था और ट्विटर की नोक पे रखा हुआ था हर एक को। लेकिन कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सफ़े मातम जो है वो बिछ रही है, और जो बाइडन के आने से जो उनको नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इनमें कौन कौन से ममालिक हैं, चंद एक का जिक्र आज मैं आपसे करूँगा। तुर्की के सदर जो है तैयब एर्दोगान, वो मुझे लगता है कि बहुत इस वक्त गमज़दा होंगे। उनको एक्चुअली ट्रंप के हारने का बड़ा नुकसान होगा, डोनाल्ड ट्रंप के हारने का। जो बाइडन कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जो बाइडन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सारे ठगों को एक साथ पाल के रखा हुआ है और एक साथ इकट्ठा करके रखा हुआ है। वो कहना वो चाहते हैं कि वो खुद ठग थे। वैसे कारोबारी आदमी जहाँ पे भी सियासत में आता है उसके मतलब इसी तरह की बातें होती हैं। बहरहाल, अब देखना ये है कि क्या बाइडन उन ठगों को ठोकरें मार के निकालेंगे या उनको मज़ीद अपने गले के साथ लगा लेंगे। तो गले के साथ लगाएंगे तो ट्रंप जैसे हो जाएंगे, तो वो तो होना नहीं चाहते। तो इसका मतलब अब एक एक करके बारी आएगी। बाइडन के बाद दुनिया में क्या क्या तब्दीलियाँ मतवक्की हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। सबसे पहले अगर तुर्की की बात करें तो तैयब एर्दोगान को डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फ़ायदा था और उनकी बड़ी सपोर्ट थी। कांग्रेस ने टर्की के ऊपर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की। टर्की जो कि नेटो का मेंबर है, उसके बावजूद वो रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा था। अब कांग्रेस उनको उसके ऊपर पाबंद कर रहा था। ये डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कांग्रेस और टर्की की उस डील के बीच में आके खड़े हो गए और टर्की को उन्होंने सहारा दिया कि अगर ये लेना चाहते हैं तो उनको लेने दें। फिर तैयब एर्दोगान ने एक फ़ोन कॉल की डोनाल्ड ट्रंप को, और उनकी उस एक फ़ोन कॉल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्दर्न सीरिया से फोर्सेस को बाहर निकाल दिया। और ये सारी बात उन्होंने जो की, जो इतना मेजर स्टेप था, अपने नेटो एलाई से उन्होंने डिस्कस नहीं किया, यूके से डिस्कस नहीं किया, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड वगैरह जितने लोग थे उनसे डिस्कस नहीं किया। उस एक फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने उसको निकाल दिया। और ना उन्होंने पेंटागन से इसको डिस्कस किया, ना अपने दूसरे एलाई से डिस्कस किया। अच्छा, उनके बरक्स जो बाइडन जो है वो टर्की के अंदर हमेशा जो एर्दोगान की अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको उन्होंने सपोर्ट किया। बाइडन जो है समझते हैं कि एर्दोगान जो है किसी किस्म के डिक्टेटर हैं शायद, जो थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस आके ऊपर बैठ गए हैं, लेकिन अब वो डिक्टेट करें हर चीज़ में। तो बाइडन जो है वो एर्दोगान की अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उनके साथ वो काफ़ी सिंपैथेटिक हैं, और हो सकता है कि टर्क प्रेसिडेंट को अब अपने घर में पॉलिटिकल मसाइल का सामना भी शुरू हो जाए। लेकिन असल नुकसान जो है ना, अगर आप देखेंगे तो वो हमारे अपने क्राउन प्रिंस को है। जी, क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने तो डोनाल्ड ट्रंप के सिलेक्शन के लिए तन मन धड़, वो क्या कहते हैं, तन मन की बाजी लगा दी थी।
ان کے انٹرسٹ میں تھا کہ ٹرمپ جیتے. ٹرمپ ان کا جو ایک پلان ہے مڈل ایسٹ میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے تھے, اور یہ سعودی عربیہ ہی تھا جس نے فورس کر کے بحرین سے بھی اسرائیل کو تسلیم کروایا, اور جو ان کا کہنا تھا کہ 22 ممالک کو ہم جو ہے اس لسٹ میں لے کے آئیں گے کہ جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا. لیکن ایم پی ایس کا بھی خوف تھا, ان کا بھی خوف یہ تھا کہ وہ آفیشلی کراؤن پرنس ہیں, وہ آفیشلی شاہ نہیں بنے, اور شاہ سلمان ابھی تک حیات ہیں. تو اس سے پہلے وہ فیصلہ کرنا نہیں چاہتے, تو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو قطر, ایران یا میرے اپنے ملک میں سے کوئی اٹھے گا اور مجھے قتل کر دے گا. اتنی لوگوں کے اندر اس کے اوپر نفرتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن ایم پی ایس نے کیا کیا, سعودی عربیہ کے اندر سرکاری میڈیا کو اور سرکاری مولویوں کو کھلی اجازت دی کہ وہ اسرائیل سے ہاتھ ملانے کے لیے راہ ہموار کریں. خانہ کعبہ کے اندر خطبہ ہوا اور اس میں بتایا گیا کہ ہمارے کیوں دشمن نہیں ہیں یہودی, وہ اہل کتاب ہیں. یہ پہلی باری چینج ہو رہا تھا. پھر اسی طرح میڈیا جو ہے اس کے اندر بڑی آرٹیکولیٹ ڈیبیٹس ہونا شروع ہو گئیں کہ اگر ہم اسرائیل سے ٹریڈ کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہے, اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں اس کے کیا کیا نقصانات ہیں, کیا کیا فال آؤٹ ہیں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ مذہبی اور اکنامک دونوں طریقوں سے چینج کرنے کے لیے اس پہ محنت ہو رہی تھی. لیکن ایم بی ایس کے شاہ بننے سے پہلے اگر ڈونلڈ ٹرمپ چلے جاتے ہیں گھر, اب جیسا کہ لگ رہا ہے ان الیکشنز میں, تو ایم بی ایس کو اور ان کی کیمپین کو بہت دھچکا لگے گا. کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ایم بی ایس ڈائریکٹلی ذمہ دار ہیں جمال خشوگی کے مرڈر کے لیے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ گئے پاور میں, یہ انہوں نے اپنی ایک ڈبیٹ میں کہا کہ اگر وہ پاور میں آ گئے تو وہ سعودی عربیہ کو آرمز کی سپلائی روک دیں گے, اور ان کو جو ہر طرح کے کنسیشنز دیے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر اور دیگر چیزوں کے اوپر, ٹریڈ میں لائسنسز مل رہے ہیں, وہ نہیں ملیں گے, اور ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گی اپنی ہر پوزیشن. تو آج کووڈ کے بعد اور اس معاشی بحران کے اندر اگر مزید جو ہے وہ چیک لسٹ آ جاتی ہیں امریکہ سے, تو سعودی عربیہ کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اب دیکھیں, ابھی تک تو صرف ٹرمپ تھا جس نے ایم بی ایس کی ایک طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا, اور ایز کراؤن پرنس, اور تو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, عرب ممالک کی تو اپنی مجبوری ہے, لیکن یہ جو ایک اسپیکولیشن تھی کہ خود ان کے اپنے خاندان میں جو پرابلمس ہو رہی ہیں, اور شہزادہ نائف کو جو لوگ بنانا چاہتے ہیں جو ہاؤس آف سعود سے ہیں ایکچولی, تو محمد بن سلمان کو اب بڑی پرابلمس ہونی ہیں کہ جب انہوں نے اپنی والد کے بعد اب شاہ بننے کے لیے یا کنگ بننے کے لیے جب کوشش کرنی ہے, سو اٹس اے سیریس ڈیبیکل. دیکھیں نا, اب ایم بی ایس کے کہنے پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے نیوکلیئر ڈیل یونیلیٹرلی بیک آؤٹ کر لیا. اتنی مشکلوں کے ساتھ, اتنی محنت کے ساتھ, اتنے ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ساتھ وہ ڈیل جو تھی وہ اسٹرکچر ہوئی تھی ایران کی اور امریکہ کی نیوکلیئر ڈیل. ایم بی ایس کو اس پہ بڑے اعتراضات تھے, تحفظات تھے, تو انہوں نے اس سے بیک آؤٹ کر لیا. اسی طرح جمال خشوگی کے اوپر جب سوالات اٹھے تو ٹرمپ جمال خشوگی کے مرڈر اور ایم بی ایس کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے. حالانکہ ایک امریکی عدالت نے ایم بی ایس کے خلاف جو ایک فیصلہ بھی دے دیا, لیکن ٹرمپ نے اس کو کسی بھی طرح سے مشہور نہیں ہونے دیا. پتہ تو چل گیا لوگوں کو, لیکن اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ فالو اپ نہیں ہو رہا تھا. جو بائیڈن خود کہہ چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمال خشوگی کے مرڈر کا آرڈر جو ہے وہ کراؤن پرنس سے آیا تھا, تو وہ اس کو بہت آگے تک لے کے جا سکتے ہیں اس بات کو. مڈل ایسٹ میں تو بہرحال کافی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں سعودی عرب کو یمن کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. امریکن سینٹ کی جو ریزولوشن تھی اس کو ویٹو کیا اپنی پریزیڈنشل پاورز کو یوز کرتے ہوئے. کافی عرب ممالک کو یہ خطرہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ پریزیڈنٹ اوباما کی پالیسیز جو ایران کے ساتھ تھیں تعاون وغیرہ کی, ان کو کنٹینیو کریں گے, اور یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. اس سے ایران جو ہے خطے میں اسٹیبلائز ہوگا اور ان کی جو ہے ہیجمنی اس میں کافی کمی واقع ہوگی. بائیڈن تو کہہ چکے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس اور دیگر چیزوں کے اوپر مڈل ایسٹ کے اوپر اپنی جتنی فارن پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کریں گے, ری اسیس کریں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایران کا جہاں تک تعلق ہے تو ایران کافی خوش ہوگا. وہ ایرانیوں نے بڑے آرام سے کہا کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا, بائیڈن جیتے یا ٹرمپ جیتے, ان کی لڑائی تو امریکہ سے ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اوباما کی پالیسیز جو تھیں وہ ایران کو کافی انہوں نے ریسپائٹ دیا تھا, اور کافی ان کو اس کے لیے بہتریاں ہوئی تھیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ پریزیڈنٹ اوباما کی پہلے والی پالیسیز جو ہیں ان کو کنٹینیو کریں گے. اور ساتھ ہی آپ کو میں بتاؤں کہ جب اسرائیل اور فلسطین کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل کو بھی دھچکا لگا. جو بائیڈن وہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے,
وہ اسے کافی ڈفرینٹ سوچ سکتے ہیں. تو فلسطین اور اسرائیل جو ہے اب ان کے اندر دوبارہ سے آپ سمجھیں کوئی نئے سرے سے کوئی چیز کرنی پڑے گی. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ تو ادارے فورن پالیسی بناتے ہیں، تو اس لیے کسی حکومت کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ پالیسی اداروں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ پالیسی ایک فرد واحد کی تھی، اور اسی کا ڈیل آف دا سینچری کے نام سے اس نے پلان بنایا تھا. اس کے دماد جو تھے وہ اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے بھولو پہلوان بنے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک کسی کو وہ ہضم نہیں ہوئی تھی ڈیل آف دا سینچری. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو بائیڈن اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ انحصار کریں گے. چائنا کافی خوش ہوگا کیونکہ ٹرمپ نے جتنا چائنا کو کے خلاف نعرے مارے، بلکہ اپنی پوری کیمپین جو تھی اس کو اینٹی چائنا کیمپین کر دیا. وہ چائنیز وائرس کہہ رہے ہیں کووڈ-19 کو، وہ چائنیز ٹریڈ وار کہہ رہے ہیں، وہ چائنیز کو تھیفٹ کا کہہ رہے ہیں، ان کی کاؤنسلیٹ بند کر دی، ان کے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں. کئی ہزار چائنیز اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ویزاز کینسل کر دیے، ان کے تعلیمی سال کا نقصان ہو گیا لیکن واپس بھیج دیا، اور کئیوں کو دوبارہ آنے نہیں دیا چھٹیوں کے بعد. تو چائنا تو اس وقت بہت خوش ہوگا ٹرمپ کے جتنے لگائے ہوئے الزامات. اس کا مطلب ہے کہ چائنا کا امریکہ سے جو بہت ایک لمبا چوڑا بزنس ماڈل ہے دونوں کا آپس میں، چائنا اینڈ امریکہ کین ری وزٹ دیٹ ماڈل، اور اس کے بعد وہ اپنی معیشت کو بحال کرنے کے لیے دونوں ممالک جو ہیں وہ سٹیپس اٹھا سکتے ہیں. رشیا ٹرمپ سے خوش تھا، رشیا کو دکھ ہوگا ٹرمپ کے جانے کا. اس کی وجہ ہے کہ جو رشیا اتنے سالوں میں نہیں کر سکا، پوری کولڈ وار میں نہیں کر سکا، وہ ٹرمپ نے امریکہ کو اور نیٹو کو نقصان اپنے 4 سال کے اندر پہنچا دیا. ایک بڑبولا آدمی تھا، ایک ٹریگر ہیپی بندہ تھا، اس نے خود اپنے اداروں کو ایکسپوز بھی کیا، ان کو نقصان بھی پہنچایا. تو آئی تھنک رشیا کو دکھ ہوگا کہ اگر کوئی سو کالڈ سینسیبل آدمی جو ہے وہ ان کی جگہ پہ آتا ہے اور دوبارہ سے امریکہ کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بھارت میں اس وقت صف ماتم ہے. گو کیملا ہیرس ہیں جو رننگ میٹ ہیں جو بائیڈن کی، اور وہ وائس پریزیڈنٹ بنے گی، اور انڈین نژد ہیں وہ، لیکن بہرحال وہ امریکن ہیں. اور بھارت کو جو ٹرمپ نے پوری شے دی تھی کہ چائنا کے سامنے کھڑا، اور ریجن میں وہ چائنا کے سامنے اس کو کھڑا کریں گے، سپر پاور بنوائیں گے، اور سب کچھ ہوگا، اور وہ جنگ کے لیے بھی تیار تھے مینٹلی. ان کو رافیل بھی مل گئے، ان کو اور چیزیں بھی مل گئیں. لیکن اب سڈنلی جو بائیڈن وہ والی پالیسی پرسو نہیں کر سکتے اس طرح سے انڈیا فرینڈلی، بیکاز جو بائیڈن خود کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، افغانستان ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور پہلی بات تو یہ کہ افغانستان سے وہ اپنے ٹروپس نہیں نکال رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو طالبان کے ساتھ جتنے معاہدے کیے تھے یا کرنا چاہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ سارے کے سارے معاہدے جو ہیں وہ اب کھٹیا میں پڑ گئے. اینڈ دے ول بی ری اسیسمنٹ اینڈ آف دی انٹائر ساؤتھ ایشیا ریجن پالیسی بائی جو بائیڈن. پاکستان کو تو ڈیموکریٹس کا فائدہ رہا ہے. کیری لوگر بل ادھر آیا، پاکستان کے ساتھ ہلری کلنٹن ہو، کیری لوگر ہوں، جو بائیڈن ہوں، یہ سارے لوگ جو تھے یہ کافی سمپیتھیٹک تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کو، جب پہلے یہ وائٹ ہاؤس میں تھے تو انہوں نے کافی سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی. سو آئی تھنک پاکستان کی ایک ہسٹری ہے ڈیموکریٹس کی اس لیڈرشپ ٹریل کے ساتھ بات چیت کرنے کی اور ان سے آگے تعاون کی، تو وہ ہوگا. لیکن امریکہ جو ہے ریپبلکنس کے انڈر اتنا نہیں کیا، لیکن ڈیموکریٹس کے انڈر ہمیشہ پاکستان کے اوپر ڈو مور کا نعرہ مارتا رہا. تو اب دیکھتے ہیں جلد سے جلد وہ ڈو مور کا نعرہ کب آتا ہے پاکستان کے اوپر جو بائیڈن کی طرف سے. بٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ، بائیڈن کو یہ الیکشن جیتنا پڑے گا. بائیڈن، سارا امریکہ میڈیا اور یورپین میڈیا ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ رینگ کے وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور پوسٹل بیلٹ جو ہیں ان کے فیور میں آ رہے ہیں. تو امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ آنے والے اگلے امریکی صدر ہوں گے. تھینک یو فار واچنگ. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.